بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام حق سناتے ہوئے پورے 10 برس گزر چکے تھے، لیکن اہل مکہ کی حرمہ نصیبی کہ ان کی اکثریت اس نعمت عظمیٰ سے محروم تھی جو خود ان کے گھر اتری تھی۔ دعوت حق قبول کرنا تو ایک طرف رہا، انہوں نے اس کی راہ روکنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ سب و شتم، استہزاء اور تمسخر، مار پیٹ، قید و بند، معاشرتی مقاطعہ، غرض ظلم و ستم کا کوئی ایسا حربہ نہ تھا جو انہوں نے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر نہ آزمایا ہو۔ لیکن ان تمام ایذا رسانیوں اور ستم رانیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کو راہ ہدایت دکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طویل عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز کے میلوں اور حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کی قیام گاہوں پر تشریف لے جاتے، انہیں دعوت توحید دیتے اور فرماتے، کون میری مدد کرتا ہے اور کون مجھے اپنی پناہ دیتا ہے، تاکہ میں بلا روک ٹوک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں اور میرا مددگار اس کے بدلے میں جنت کا مستحق ٹھہرے۔ بنو بکر بن وائل، عامر بن صعصع، بنو شیبان، بنو سلیم، بنو عبس، بنو فزارہ، بنو محارب، بنو مرہ، بنو کلب اور بنو حنیفہ، غرض قریب عرب کے تمام قبیلوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق پہنچایا، لیکن کسی قبیلے نے آپ کی تائید و حمایت کی حامی نہ بھری۔ 11 نبوت کے موسم حج کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے گوشے گوشے سے حج کے لیے آنے والوں نے خیموں کا شہر آباد کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعید روحوں کی تلاش میں جمرہ عقبہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک خیمے میں 6 گورے چیٹے خوش وضع آدمی مصروف گفتگو ہیں۔ یہ لوگ 300 میل دور یثرب سے آئے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور فرمایا، کیا آپ لوگ میری بات سنیں گے؟ ان سب نے بیک زبان جواب دیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہایت بلیغ پیرائے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، توحید کی دعوت قبول کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور خلق خدا کو راہ ہدایت دکھانے پر مامور ہوں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بڑے غور سے سنے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، اللہ نے جو کلام آپ پر نازل کیا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں سنائیے۔ اس وقت لسان رسالت پر سورہ ابراہیم جاری ہو گئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیات ہی پڑھی تھیں کہ قرآن حکیم کے بے مثل فصاحت و بلاغت اور ندرت بیان سے ان لوگوں کے دل پگھل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولے، واللہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہر وقت ہمارے شہر کے یہودیوں کی زبان پر رہتا ہے۔ دیکھنا یہود کہیں ہم سے قبول حق میں سبقت نہ لے جائیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے پرجوش لہجے میں عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اب فرمائیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ہاں لے جاؤ اور اپنی جانوں کے ساتھ میری تائید و نصرت اور حفاظت کرو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام حق پہنچا سکوں۔ اللہ کے ان سعید فطرت بندوں نے سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول تسلیم کر لیا تھا، اور اب وہ کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ نہایت ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم ہر طرح آپ کی تائید و حمایت کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ، ابھی ہمارے درمیان باہمی لڑائیوں کی وجہ سے سخت عداوت پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اپنے جھگڑے نپٹا لیں تو پھر اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ کشیدگی اور تفرقے کی اس فضا میں وہاں کامیابی کی بہت کم امید ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت بہتر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک شکیل اور وجیح نوجوان جو سب سے کم عمر معلوم ہوتے تھے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا دست مبارک لائیے، میں اس پر بیعت اسلام کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور سعادت مند نوجوان نے بڑے ذوق و شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ ان کے پانچوں ساتھیوں نے بھی ان کی تقلید کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی بیعت سے بے حد مسرور ہوئے، انہیں دعائے خیر سے نوازا اور واپس تشریف لے گئے۔ یثرب کے یہ خوش بخت نوجوان، جنہیں سب سے پہلے خیر الخلائق فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا عظیم شرف حاصل ہوا، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار آسمان ہدایت کے نہایت درخشندہ ستاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق حضرت کے سب سے معزز خاندان بنو نجار سے تھا۔ حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مبدأ فیض نے نہایت صالح فطرت عطا کی تھی۔ وہ زمانے جاہلیت ہی میں بت پرستی سے متنفر اور توحید کے قائل ہو گئے تھے۔ یثرب کے یہودیوں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سنتے تو دل میں تمنا پیدا ہوتی، کاش مجھے بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پانچوں ساتھی دولت اسلام سے بہرایاب ہو کر یثرب واپس گئے تو ان کے دل جوش ایمان سے لبریز تھے، اور جو شمع یقین ان کے سینوں میں فروزاں ہوئی تھی، اس کے نور سے وہ دوسرے اہل یثرب کے سینوں کو بھی منور کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی تندہی سے اوس و خزرج میں تبلیغ حق شروع کر دی۔ تھوڑی مدت ہی میں ان کی تبلیغ سے یثرب کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور کچھ سعید الفطرت یثربیوں نے کھلم کھلا حلقہ بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ اگلے سال 12 بعد بعثت کا موسم حج آیا تو یثرب سے 12 مسلمان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ پہنچے۔ ان میں سے 10 کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا اور 2 کا قبیلہ اوس سے۔ خزرجیوں میں حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو منی تشریف لے گئے اور عقبہ کی گھاٹی میں جہاں گزشتہ سال 6 خزرجیوں سے ملاقات ہوئی تھی ان لوگوں سے ملے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان پا کر ان اصحاب کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ سب بڑے ذوق و شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے اور حسب ذیل باتوں کا عہد کیا۔ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی لڑکیوں کو قتل نہ کریں گے، کسی پر تہمت یا جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، حضور کی نافرمانی نہ کریں گے اور آپ کا حکم ہر حال میں مانیں گے، ہر حال میں حق بات کہیں گے اور اس معاملے میں کسی کے ملامت سے نہ ڈریں گے، حکومت کے معاملے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہ کریں گے سوائے اس کے کھلا کفر دیکھیں۔ بیعت لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب سے فرمایا، اگر تم نے اپنا عہد پورا کیا تو جنت کے حقدار ہو گئے، اور اگر عہد شکنی کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے یا معاف کر دے۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض نے اسے بیعت نساء سے بھی موسوم کیا ہے کہ
کیونکہ اس بیعت کی شرائط ان شرائط سے بہت ملتی جلتی ہیں جن پر چند برس بعد مسلمان عورتوں سے بیعت لی گئی۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ مکہ سے چلتے وقت ان اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں قرآن پڑھانے اور دین کی باتیں سکھانے کے لیے ایک معلم عطا کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدمت سونپی اور ان کو اس مقدس قافلے کے ساتھ یثرب بھیج دیا۔ بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ ان اصحاب نے یثرب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا یا 2 آدمی بھیج کر درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے آدمی کو بھیج دیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو یثرب جانے کا حکم دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کے ساتھ گئے ہوں یا بعد میں، اس بات پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے کہ یثرب میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا مہمان بنایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کے مکان کو مرکز بنا کر تعلیم و ہدایت اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ کردار اور حکیمانہ انداز تبلیغ نے بیسیوں یثربیوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کر دی، اور اوس اور خزرج کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کا کوئی نہ کوئی فرد اسلام کی سعادت سے فیضیاب نہ ہوا ہو۔ لیکن ابھی تک ان قبیلوں کے سردار اسلام سے ناآشنا تھے، اس لیے اشاعت اسلام کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کی عجیب صورت پیدا کر دی۔ ایک دن حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر بنی ظفر اور بنو عبد الاشہل کے محلوں کی طرف گئے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس کے گھرانے تھے۔ وہاں بنی ظفر کے ایک باغ میں کنویں بیر مرگ پر بیٹھ گئے۔ بہت سے اور مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے بنو عبد الاشہل کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع دی کہ مسلمان تمہارے محلے میں آ کر لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سن کر سخت غضبناک ہوئے اور مسلح ہو کر وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ مسلمانوں میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں تو رک گئے، کیونکہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ تاہم انہوں نے اپنے ابن اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اسید تم جاؤ اور ان لوگوں کو منع کر دو کہ وہ آئندہ ہمارے آدمیوں کو گمراہ کرنے اور اس کے محلوں میں نہ آئیں۔ اسعد بن زرارہ وہاں نہ ہوتا تو میں خود جاتا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو عبد الاشہل کے سرداروں میں سے تھے اور بڑے پرجوش نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور بیر مرگ کی طرف تیزی سے چل پڑے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس طرح آتے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ قبیلہ اوس کے 2 بڑے سرداروں میں سے ایک ہے، آج آپ کو اس کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے ذرا بیٹھنے دو، میں بات کرتا ہوں، آگے جو اللہ کو منظور ہے۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچتے ہی خشم آلود لہجے میں تیز تیز گفتگو شروع کر دی اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر بولے، تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کیا ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ زندگی پیاری ہے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تند و تیز باتیں بڑے تحمل سے سنی اور پھر نہایت نرمی سے فرمایا، عزیز بھائی، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سن لیجئے، پسند آئے تو قبول کر لیجئے ورنہ رد کر دیجئے گا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حلم آمیز گفتگو نے اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے غیظ و غضب پر پانی کے چھینٹوں کا کام کیا۔ انہوں نے اپنا نیزہ زمین پر گاڑ دیا
اور یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے، ہاں تم نے انصاف کی بات کی ہے، کہو کیا کہتے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت دل نشین انداز میں اسلام کے اصول بیان کیے اور پھر قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار پکار اٹھے، یہ کیا ہی اچھا دین ہے اور کتنا بلند کلام ہے یہ، تم لوگ اس دین میں داخل ہوتے وقت کیا کرتے ہو؟ ابن ہشام نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے، میں اور مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر عجیب سی رونق اور بشاشت دیکھی۔ ان کا انداز کلام دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ وہ اسلام سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ہم نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کی تلقین کی۔ وہ غسل کر کے اور لباس تبدیل کر کے آئے تو انہیں کلمہ شہادت پڑھوایا اور حلقہ اسلام میں داخل کر لیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھوائی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی سعادت سے مالا مال ہونے کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، پیچھے ایک آدمی اور بھی ہے، اگر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ اس کی قوم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو اس کی بات نہ مانے، میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ اپنے قبیلے کے بہت سے آدمیوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بولے، خدا کی قسم، جب یہ یہاں سے چلا تھا تو اس کا چہرہ جوش غضب سے تمتما رہا تھا، لیکن اب اس کا کچھ اور ہی رنگ ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب پہنچے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہو میاں کیا کر آئے؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے ان دونوں آدمیوں سے بات کی، بخدا میں نے تو ان سے کوئی خطرے کی بات محسوس نہیں کی۔ میں نے انہیں روکا تو بولے، ہماری بات سن لو، پھر تمہیں اختیار ہے، جو کام تمہیں ناپسند ہو وہ ہم نہیں کریں گے۔ اسید رضی اللہ تعالی عنہ ذرا دیر رکے پھر بولے، ابھی میں نے سنا ہے بنی حارثہ کے لوگ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، محض اس لیے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی ہے، اس کو قتل کر کے وہ آپ کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آگ بگولا ہو گئے، نیزہ ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے بیر مرگ کی طرف لپکے، اسید، خدا کی قسم، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا وہ تو ہوا نہیں، البتہ تم ایک نئی مصیبت لے آئے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سب سے با اثر سردار ہے، کوئی شخص بھی اس کی بات رد نہیں کر سکتا، اگر یہ اسلام قبول کر لے تو سارا قبیلہ اس کی پیروی کرے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اسعد رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان سے بیٹھے ہیں اور بنو حارثہ کے کسی آدمی کا وہاں نام و نشان تک نہیں، سمجھ گئے کہ اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے چال چلی ہے، مجھے یہاں بھیج کر ان لوگوں کی بات سنوانا چاہتے ہیں۔ وہ غضبناک انداز میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو امامہ، خدا کی قسم، اگر میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم یہ جرت ہرگز نہ کرتے کہ ہمارے گھروں میں آ کر ہم پر وہ بات ٹھونسنے کی کوشش کرو جسے ہم برا سمجھتے ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی گئے گزرے آدمی نہ تھے، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا جواب اسی لہجے میں دے سکتے تھے، لیکن وہ تبلیغ حق کی خاطر وہاں آئے تھے، اس لیے خالہ زاد بھائی کی تلخ باتیں سن کر صرف مسکرا دیے۔ البتہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، محترم بھائی، ذرا بیٹھ کر ہماری بات تو سن لیجئے، پسند آئے تو مان لیجئے، نہ آئے تو ہم چلے جائیں گے اور وہ بات نہ کہیں گے جو آپ کے خلاف تباہ ہو۔
ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ کہہ کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سننے کی ترغیب دی کہ اے بھائی، ذرا ان کی باتیں سن تو لو، اگر یہ ناگوار معلوم ہوں تو ان کو نہ ماننا، اور اگر کوئی بات بھلی معلوم ہو تو اس کو مان لینا۔ یہ بات تم نے قاعدے کی کہی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کیں اور سورہ زخرف یا حامیم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قرآن سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی خشونت نرمی اور بشاشت میں بدل گئی، اور انہوں نے بھی وہی بات پوچھی جو حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھی تھی کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ انہوں نے غسل کرنے اور کپڑے پاک کرنے کی تلقین کی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نہا دھو کر اور پاک کپڑے پہن کر آ گئے تو ان حضرات نے پہلے انہیں کلمہ شہادت پڑھوایا اور پھر 2 رکعت نماز۔ اب سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نیزہ اٹھا کر واپس اپنے قبیلے میں پہنچے۔ انہیں دیکھ کر قبیلے کے بعض لوگ پکار اٹھے، خدا کی قسم، ہم سعد کو بدلا ہوا پاتے ہیں، اب ان کا چہرہ وہ نہیں جس کو لے کر گئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے بنو عبدالاشہل کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، اے بنی عبدالاشہل، تمہارے نزدیک میں کیسا ہوں؟ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے زیادہ صاحب الرائے، عاقل اور معاملہ فہم ہیں۔ سب نے بیک زبان جواب دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تو پھر سن لو، تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان سن کر بنو عبدالاشہل کے بیشتر افراد اسی وقت نعمت اسلام سے سعادت اندوز ہو گئے۔ جو باقی رہ گئے وہ بھی سوائے ایک آدمی الاسیرم بن ثابت کے شام تک مسلمان ہو گئے، اور مدینے کے در و دیوار تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگے۔ الاسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر قبول حق کی توفیق دی، اور وہ اسی غزوے میں مردانہ وار لڑ کر شہید ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مہمان بنا لیا، اور پھر حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر تبلیغ حق میں دن رات ایک کر دیے، یہاں تک کہ 3-4 کے سوا انصار کے سب گھرانوں میں اسلام پھیل گیا تھا۔ قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خاندان بھی حلقہ بگوش اسلام ہونے والے اصحاب میں شامل تھے۔ اس طرح اوس اور خزرج کے قریب سبھی سربر آوردہ اور سید الفطرت لوگ اسلام کے دست و بازو بن گئے۔ اسی زمانے میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور عظیم شرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے یثرب میں سب سے پہلے نماز جمعہ پڑھائی۔ مشہور صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بڑھاپے میں میرے والد کی بینائی جاتی رہی تھی، میں انہیں سہارا دے کر نماز جمعہ کے لیے لے جاتا۔ جب اذان کی آواز ان کے کان میں آتی تو ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ ہمیشہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہنے لگے، بیٹے، یہ وہ پہلے آدمی ہیں جو ہمیں ہرہ بنی بیازہ یعنی بقیع خزمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اس زمانے میں آپ کتنے حضرات تھے؟ جواب دیا، 40۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابھی نماز جمعہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مدینے کے مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ ہفتے میں ایک دن ایک جگہ جمع ہو کر باجماعت نماز پڑھا کریں گے۔ چونکہ یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ اور عیسائیوں کا اتوار تھا،
اس لیے ان سے امتیاز کے لیے انہوں نے جمعہ کا دن اختیار کیا۔ یہ دن اس زمانے میں یوم عروبہ کہلاتا تھا۔ سب سے پہلے جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیع خدمات میں پڑھایا۔ اس میں 40 مسلمان شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ کو انصار کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ جمعہ کی نماز تمام مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی۔ ہجرت نبوی سے پہلے جب نماز جمعہ کا حکم نازل ہوا تو مکہ میں اس کا ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے خط لکھا اور امامت جمعہ کا حکم دیا۔ گویا جو کام انصار نے اپنی مرضی سے شروع کیا تھا وہ اب تمام مسلمانوں پر فرض ہو گیا۔ 13 بعد بعثت کے موسم حج میں یثرب سے 5 آدمیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت قبائل اوس اور خزرج کے 75 ایسے نفوس قدسی بھی شامل تھے جو شرف ایمان سے بہرور ہو چکے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب لانے کے لیے بےتاب تھے۔ ان میں 73 مرد اور 2 خواتین تھیں۔ یثرب میں اسلام کے داعی اول مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے کے ہمراہ تھے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے ملاقات کے لیے وہ رات مقرر کی جس کی صبح یوم النفر الاخر کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نمائندوں کو ہدایت کی کہ وہ عقبہ کے نشیبی حصے میں جمع ہو جائیں اور آنے سے پہلے نہ کسی سوتے کو جگائیں اور نہ کسی غیر حاضر کا انتظار کریں۔ یثربی اہل حق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور مقررہ رات کو چھپتے چھپاتے ایک ایک دو دو کر کے عقبہ کی گھاٹی میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود پایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک علانیہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بعض روایتوں کے مطابق وہ در پردہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ یثرب سے متعدد نو مسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب تشریف لے چلنے کی دعوت دینے آئے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس موقع پر موجود تھے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو شروع کی۔ انہوں نے اہل یثرب سے مخاطب ہو کر کہا، اے برادران یثرب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں معزز و محترم ہیں۔ مشرکین قریش ان کے جانی دشمن ہیں، تاہم بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ہمیشہ دشمنوں سے ان کی حفاظت کی ہے اور آئندہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہیں گے، لیکن یہ تمہارے ہاں جانے کے سوا اور کسی بات پر راضی نہیں۔ اب سوچ لو، اگر تم اپنے وعدوں کو ایفا اور مرتے دم تک ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو کوئی بات کرو۔ اگر اپنے ہاں بلا کر اس بات کا ذرا سا اندیشہ بھی ہو کہ کسی روز تم ان کا ساتھ نہیں دے سکو گے اور انہیں دشمنوں کے حوالے کرنا پڑے گا تو انہیں یہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر خزرج کے ایک رئیس حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے تمہاری بات سنی، تم بھی یاد رکھو ہم نامرد نہیں ہیں، ہم نے تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کاٹ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان حلیفانہ معاہدے ہیں جو بیعت کے بعد فسخ ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو جب آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، نہیں، ایسا نہ ہوگا، میرا خون تمہارا خون ہے، میرا مدفن تمہارے مدفن کے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، میں اس سے لڑوں گا جس سے تم لڑو گے اور میں اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر انصار کا غنچۂ دل کھل گیا۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے ہم کن باتوں پر آپ کی بیعت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ان باتوں پر بیعت لیتا ہوں کہ تم ہر حالت میں حکم سنو گے اور سر اطاعت جھکا دو گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو گے، اللہ کے معاملے میں ہمیشہ حق گوئی سے کام لو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شعار بناؤ گے، اور جب میں تمہارے ہاں آؤں تو میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح اپنی جانوں اور اہل و عیال کی کرتے ہو، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر سب انصار اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا ٹھہرو اہل یثرب، ہم لوگوں نے اس سفر میں اونٹوں کے کلیجے محض اس یقین کی بنا پر چھلنی کیے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں اپنے ہاں لے جانا تمام عرب سے عداوت مول لینا ہے، عین ممکن ہے اس کے نتیجے میں تمہارے اشراف قتل ہوں اور مخالفین کی تلواریں تمہارے ٹکڑے اڑا دیں، اگر یہ سب کچھ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے، لیکن اگر کوئی خوف اور خطرہ محسوس کرتے ہو تو پھر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور صاف صاف معذرت کر دو، اس وقت کی معذرت اللہ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہوگی۔ حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر سب لوگوں نے بیک زبان کہا اسعد تم پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہم بیعت کر کے رہیں گے اور پھر اسے ہرگز نہ توڑیں گے۔ اس پر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی۔ یہ سعادت انہوں نے تیسری یا چوتھی مرتبہ حاصل کی۔ دوسرے انصار نے بھی ان کی پیروی کی اور سب بڑے ذوق و شوق سے یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہو گئے۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت لیلۃ العقبہ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ کبیرہ وغیرہ ناموں سے پکارا گیا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فی الحقیقت یہ بیعت عرب و عجم اور جن و انس سے اللہ کی خاطر جنگ کرنے کی بیعت تھی، ٹھیک اس وقت جب عرب کا ذرہ ذرہ علمبرداران حق کے خون کا پیاسا تھا۔ عرض یثرب کے یہ مقدس انسان اٹھے اور اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کو مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ سلام ہو ان مبارک ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ حق میں داؤ پر لگا دیا اور کسی خطرے اور ملامت کو خاطر میں نہ لائے۔ اس بیعت نے انصار کو ایک ایسا شرف اور امتیاز عطا کر دیا جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتے رہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ انصار میں یہ بحث چھڑ گئی کہ لیلۃ العقبہ میں کس شخص کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی سعادت حاصل ہوئی۔ بنو نجار کہتے تھے یہ شرف اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ بنو سلمہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی۔ بنو عبد الاشل کا دعویٰ تھا کہ اس معاملے میں ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ کو سب پر سبقت حاصل ہے۔ آخر یہ معاملہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، ان کے بعد برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے اور پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کی روح سے انصار کے سابقین اولین صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سر فہرست قرار پاتا ہے۔ بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یثرب سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 نقیب منتخب کیے تھے، تم بھی دینی امور کی حفاظت کے لیے اپنے میں سے 12 نقیب منتخب کر لو۔ یثرب کے مسلمانوں نے 12 نقیب اتفاق رائے سے منتخب کر لیے، ان میں سے 9 قبیلہ خزرج کے
اور 3 اوس کے چشم و چراغ تھے۔ خزرج کے نقیبوں میں سے ایک حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں یہ امتیازی مرتبہ بھی حاصل ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نقیب النقبہ مقرر فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو ہدایت فرمائی کہ اب تم لوگ خاموشی سے رخصت ہو جاؤ، جب اللہ کا حکم ہوگا تو میں ہجرت کر کے تمہارے پاس یثرب آ جاؤں گا۔ بیعت عقبہ کبیرہ کے بعد حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی یثرب واپس آ گئے۔ بیعت عقبہ کبیرہ ذی الحجہ 13 بعد بعثت میں ہوئی تھی۔ ربیع الاول 14 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور یثرب کے نواحی محلے یا گاؤں قباء میں نزول اجلال فرمایا۔ قباء میں چند دن قیام کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا تو انصار مدینہ نے مسرت اور ابتہاج کے عالم میں اس شان اور جوش و خروش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کرنے والوں میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عقیدت اور محبت عشق کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن یثرب میں نزول اجلال فرمایا اسی دن سے یہ شہر مدینۃ النبی کا نام اختیار کر گیا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میزبان بننے کا شرف عطا ہوا تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کا میزبان بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اتفاق کی بات کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رونق افروز ہونے کے چند دن بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خانہ خدا بنانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ایک قطعہ زمین افتادہ پڑا تھا، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ اس زمین میں کچھ قبریں اور کھجور کے درخت تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس زمین کے مالک بنو نجار کے 2 یتیم بچے سہل رضی اللہ تعالی عنہ اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکوں سے زمین کی قیمت دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ زمین ہم حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، میں یہ زمین بلا قیمت نہیں لوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے اکابر کے مشورے سے اس زمین کی قیمت 10 مثقال سونا متعین فرمائی، اور یہ قیمت با اختلاف روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دلوائی۔ لیکن زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زیر کفالت بچوں سے یہ زمین لے کر مسجد کی تعمیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر دی اور اس کے بدلے میں بچوں کو بنو بیاضہ میں ایک باغ دے دیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی محبت اور عقیدت تھی۔ جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا تھا، حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیشتر وقت بارگاہ رسالت میں گزرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے
اور ان کو اپنے محبوب ترین جانثاروں میں شمار فرماتے تھے۔ لیکن افسوس کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق کو عہد رسالت کے صرف چند ہی ماہ دیکھنے نصیب ہوئے۔ انصار مدینہ میں جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس تھامنے میں سبقت کی تھی، اسی طرح دنیائے فانی کو خیر بات کہنے میں بھی سبقت کی۔ شوال 1 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی مسجد کی تعمیر سے فراغت نہیں پائی تھی کہ حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں شدید درد اٹھا جو ذبح کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علالت کی خبر سنی تو بیتاب ہو گئے، فوراً ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ درد سے بے چین تھے اور اسی حالت میں انہوں نے پیک اجل کو لبیک کہا۔ وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے پیچھے 2 کمسن بچیاں چھوڑ رہا ہوں، وہ اللہ کے اور آپ کے حوالے ہیں، ان کے سر پر اپنا دست شفقت رکھیے گا۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے خدمت گزار اور اسلام کے سب سے بڑے سرگرم معاون تھے، اس لیے یہودیوں نے ان کی وفات پر زبان تان دراز کی۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے شدید صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر یہود کی خرافات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو ان کا اتنا سرگرم حامی نہ مرتا، حالانکہ بے نیاز اللہ کی قضا کے سامنے کسی کی پیش نہیں چلتی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر انہیں بقیع میں سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔